اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کے اس کورس میں خوش آمدید۔ یہ آپ کا بیچ نمبر 2 ہے اور آج یہ ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ آپ کے ہر روز جو اسباق ہوں گے ان میں پہلے 15 سے 25 منٹ کے دوران ایک چھوٹی سی جو ہے کلاس ہوا کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے آپ میں سے ہر ایک کو 15 منٹ دیے جائیں گے 2 گھنٹے کے اندر جتنے لوگ کر لیں۔ اس میں ترتیب تو یہی ہے، جس ترتیب سے آپ کو سبق الاٹ ہوئے اس طرح آپ آئے۔ فرض کریں کوئی کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا یا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے تو نیکسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کو باری دے دی جاتی ہے۔ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ تمام کی باری اسی دن آ جائے، اور یہ بھی کچھ کی ہو کچھ کی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہر روز بدلیں گے۔ مثلا جس کو آج پہلا ٹاپک ملا ہے، اگلے دن جو ہے وہ ٹاپک اس سے بعد والے کو چلا جائے گا، اس طرح یہ ٹاپک شفٹ ہوتے جائیں گے، اور آخری والا ٹاپک جو ہے وہ پہلے کو مل جائے گا۔ یہ روزانہ شفل ہوگا۔ ٹاپک جو ہے وہ سوئچ اوور ہوتے ہیں نیکسٹ ڈے، اور اس کے بعد ہے آخر میں آپ کو ایک کنکلوژن دی جاتی ہے۔ جب آپ اپنی پریزنٹیشن کر لیتے ہیں یا جو ہے وہ ریویژن کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ سلیبس ہمارا یہ ہے، ہم ہر روز ایک ٹاپک پڑھیں گے، جیسے کلاس کے آداب ہیں، دہرائی کے آداب ہیں، دہرائی کا طریقہ ہے، دہرائی کے مسائل اور حل ہیں، ٹیچر ٹریننگ جو ہے تفصیل اور اس کی تیاری ہے، زوم کے مسائل اور اس کا حل ہے، اسی طرح دہرائی کے جو ہے سبق کی مشقیں ہیں۔ تو یہ ہمارے 7 ٹاپک ہیں اور 7 دن ہیں، ہر روز ہم ایک ٹاپک کور کریں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلاس مینرز۔ تو آئیے کلاس مینرز کی طرف چلتے ہیں۔ بی آرگنائز یعنی منظم ہو۔ جب بھی آپ کوئی کلاس کرانا چاہتے ہیں، چاہے ریویژن کی ہے یا ٹیچر ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اس تیاری میں آپ جو ہے سب سے اہم یہ کہ آپ کو ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ جب آپ ریویژن کی کلاس کے لیے آ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کم سے کم 5 منٹ پہلے، ورنہ 10 سے 15 منٹ پہلے آئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اپنی سلائیڈ جو ہے وہ شیئر کر کے چیک کر لیتے ہیں کام کر رہا ہے، سسٹم نہیں کر رہا ہے، آپ کا کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے، یا کوئی اور آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ تو نہیں آ گیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 10 سے 15 منٹ پہلے کسی دوسرے کو بتایا جا سکتا ہے جی آپ آ جاؤ، یہ جو ہے پلیز اس کو کر لیں اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہے، جب کلاس کے اندر ٹیچر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ توجہ سے اسے سنیں، اور پھر اس وقت تمام کام چھوڑ کے اس کے اوپر نظر رکھیں کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، کیا چاہ رہا ہے، اور جو ہے اسی کے کام کے اوپر جو ہے آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ اور جب اسٹوڈنٹس جو ہے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنا کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ، تو آپ نے اسے نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسپیکر کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا، نہ سوال کرنے ہوتا ہے، نہ کوئی سائن دینا ہوتا، نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کہہ رہا ہے اور اس میں کیا بات ہے، اور اسپیکر کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روڈ جو ہے کمنٹس کبھی بھی مت دیں، چاہے کسی بندے نے کتنی ہی غلطی کر لی ہے، آپ جو ہے اطمینان سے یا تو درگزر کر دیں، یا اگر کہنا ہے تو بڑے دھیمے اور اچھے الفاظ میں جو ہے اسے بتائیں۔ اور جب کوئی چیز آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس میں جو جو سوالات ہیں ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ وہ سوالات یا لوگ جو سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں ان کو نوٹ کریں۔ یہی سوالات آپ کو بار بار جو ہے اپنی دہرائی میں، اور جب ٹیچر بنیں گے تو یہی سوال آئیں گے، تو آپ کے پاس پہلے سے پتہ ہوگا اچھا جی یہ سوال اس طرح کیا جاتا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اور ڈیورنگ ٹیسٹ یعنی ریویژن کے دوران کلاس کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کیسے، یہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ریمین کوائٹ انٹل ایوری تھنگ از فنش، جب تک سب کچھ ختم نہ ہو جائے آپ مت بولیے۔ اور ایز اے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے، بولنے سے زیادہ ہم جو ہے وہ کیا ہے اس کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے جو ہے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں یا میسج دیتے ہیں۔ ڈونٹ گیٹ اپ اینڈ واک اراؤنڈ۔
انٹروڈکشن میں کیا ہوتا ہے، جب بھی آپ نے انٹروڈکشن کرانا ہے اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا نام ہوتا ہے، کوالیفیکیشن ہوتی ہیں اپنے جاب کے بارے میں، ایکسپیرینس کے بارے میں، اور کورسز کے بارے میں. یعنی فرض کر لیں میں اگر اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا میرا نام عبدالحی ہے، میں ایک جو ہے وہ کوالیفائڈ جو ہے QC 5 ٹیچنگ کا جو ہے سر ٹیچر ہوں، اور میرا کام جو ہے پروفیشن کے حساب سے میں ڈاکٹر ہوں. الحمدللہ میں جو ہے پچھلے 3-4 سال سے یہ پڑھا رہا ہوں. اور کورسز جو ہے الحمدللہ میں نے QC 1 سے 5 تک اردو اور انگلش دونوں میں جو ہے نا کورسز کرائے ہیں. آواز نہیں آ رہی؟ کیا آپ سب کو آواز نہیں آ رہی یا یہ ایک کو مسئلہ ہے؟ سر آ رہی ہے آڈیو ویڈیو کلیئر. سر آڈیو ویڈیو کلیئر ہے. اچھا، جس کو نہیں آ رہی ہے وہ کائنڈلی اپنے جو ہے وہ اس کا مائک کا والیوم تھوڑا ریز کر لیں تاکہ آواز آپ کو صاف سنائی دے. اس کے بعد آ جائیں جی، یہ تو ہو گیا تعارف. مثلا یہ دیکھیے، اب یہ میں اپنا تعارف جو میری سلائیڈوں میں تو کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں جی میں ڈاکٹر عبدالحی ہوں. میرا جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کورسز میں نے الحمدللہ QC 6 تک جو ہے کوالیفائڈ ہوں، اور جو ہے سرٹیفائڈ AQTs ٹیچر، اور جو ہے وہ جو ہے ٹیچرز ہوں. سسٹر یہ آپ نے کچھ میسج دیا ہے جی. اوکے اوکے اوکے، تھینک یو. شی از ان دا کلاس الحمدللہ. تو دوسرا یہ ہے سے میں کہتا ہوں میں اسٹوڈنٹ ہوں قرآن کورس 7 کا. یہ سمجھیں قرآن کورس 7 وہ ہے جو ساری زندگی قرآن کورس 7 ہی رہے گا. یہ آخری لیول ہے جس میں آپ ایک دفعہ انٹر ہو جائے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. پھر بیسک انڈرسٹینڈنگ تجوید کا کورس میں نے کیا الحمدللہ. کوالیفائڈ جو ہے تفہیم القرآن کورس میں نے 1 سال کا کیا ہوا ہے. پروفیشن کے حساب سے الحمدللہ میں ڈاکٹر ہوں MBBS میں نے بولان میڈیکل کالج کوئٹہ سے کیا ہے. گریڈنگ کمیونٹی میڈیسن سے کی ہوئی ہے. اور MPH ماسٹر جو ہے پبلک ہیلتھ جو ہے وہ لاہور یونیورسٹی سے، اور MSc ہاسپٹل جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا ہے. الحمدللہ میں فوج سے ایز اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل. اب ہاؤ ٹو میک اپ کورس پروگرام. ایک سمپل سا کورس پروگرام کا انٹروڈکشن آپ نے دینا ہوتا ہے. یہ سلائیڈ بنی ہوئی ہے، اس میں آپ نے اپنی فیڈ اپ کرنا ہوتا ہے. مثلا اس کورس کے بارے میں اگر کہنا چاہوں تو میں کہوں گا جی یہ 1 ہفتے کا ٹریننگ کورس ہے. آج جو ہے بدھ والے دن 15 مئی کو ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ روزانہ ہوا کرے گا، اور یہ انشاءاللہ جو ہے وہ منگل کو 21 مئی کو ختم ہوگا. اور اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کوئز وغیرہ نہیں ہے. آپ کا ٹائم روزانہ 2 سے 4 بجے تک ہوگا، اور اس کورس کی ڈیوریشن 7 دن ہے. تو یہ بنی ہوئی سلائیڈ ہوتا ہے. اس پہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ بناتے ہیں یہ پھر ڈیٹیل ہوتا ہے. یہ دیکھیں ڈیٹیل پروگرام میں آپ کو پتا ہے یہ آج 15 تاریخ کو ہم پہلا لیسن انٹروڈکشن کا پڑھ رہے ہیں. اگلے 16 کو لیسن 2، اسی طرح جو ہے 21 تاریخ کو لیسن 7 ہوگا. ٹوٹل 7 لیسن کا یہ کورس ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے کورس آپ کا ہے کیا. الحمدللہ آپ نے QC 1 کیا ہے، آپ سب کو اس کی سمجھ ہے، اور آپ میں سے جو پڑھا رہے ہیں یا جو ابھی سب جو ہے QC 1 کی ریویژنیں کرا رہے ہیں، آپ سب کو یہ ازبر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. قرآن پارٹ میں صرف یہ 3 سلائیڈیں یا 3 جو نظر آ رہے ہیں آپ کو بلاک، یہ ہمارا کورس ہے. کیا ہے؟ نماز میں اذان، قیام، سورۃ الفاتحہ، رکوع، سجود، تشہد، درود کے بعد کی دعا، اور 6 صورتیں سورۃ العصر اور سورۃ النصر. اس کے علاوہ چاروں کل یعنی کل یا ایھا الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس. اور اس کے علاوہ چند دعائیں شامل ہیں جن میں ربی زدنی علما، درود یا وضو سے پہلے کی جو ہے دعا، وضو کے بعد کی دعا، اور نماز کے بعد. یہ کورس کا ہے. ہاں کچھ اور دعائیں یا کچھ آیتیں ایکسٹرا ہم وہ جو ہے ریفرنس کے طور پر پڑھاتے ہیں، جیسے وہ جو ہے ربی زدنی علما ہے، وہ تو خیر یہ اس میں شامل بھی ہے. یہ آپ کا ہو گیا. اب آئیے گرامر کورس. آپ بڑے حیران ہوں گے کہ آپ کا گرامر کا کورس ہے کیا. آپ کے گرامر کے کورس میں یہ 7 ضمائر ہیں، 6 مذکر کے 1 مؤنث کا. ان کی بدلی ہوئی جو ہے یہ 7 حالتیں ہیں. اس کے بعد آپ کے حروف
جو آپ پڑھتے ہیں ٹوٹل 9 ہے، جس میں سے 7 حرف جارہ اور 2 اسم ما اور آئندہ۔ اس کے بعد 5 جو ہے اس میں اشارہ آپ کے ہیں، اور ٹوٹل 11 جو ہے افعال ہے۔ That's all۔ اصل سلیبس آپ کا گرامر کا یہ ہے، 7 ضمائر، ان کی دونوں حالتیں، اور جو ہے 7 حرف جارہ اور 2 جو ہے وہ اسم کے حرف، یعنی 9 حرف، 5 جو ہے اس میں اشارہ، اور جو ہے 11 جو ہے افعال۔ ان 11 افعال کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے، ان کو 3 گروپ میں ہم تقسیم کر دیتے ہیں۔ فعلا جعل فتح یہ ایک گروپ میں آ جاتا ہے جو کہ فتح کے باب سے، نصرہ خلق عبد ذکرہ یہ دوسرے میں آ جاتا ہے، یہ نصرہ کے باب سے۔ تیسرا دربہ کا ایک ہی ہے، اس کو جو ہے سمیہ کے ساتھ شامل کرتے ہیں باب سے، سمیہ علیم عامل۔ ٹوٹل یہ 11 ہے۔ لیکن یہ دیکھیے، آپ کے 7 ضمائر ہو گئے، 9 جو ہے حروف ہو گئے، 5 جو ہے وہ اسم اشارہ ہو گئے، 11۔ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 32 لفظ بنتے ہیں۔ اب ان 32 کے اوپر آپ کی کمانڈ چاہیے، وہ آپ کو کیسے ہوگی اس کورس میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے بھی، بتائیں گے بھی۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا اصل کورس ہے کیا۔ جب ایک دفعہ کورس کا آپ کو پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، پھر اس کورس کو آگے کرنے کرانے کا طریقہ صرف سیکھنا رہ گیا۔ تو آج کا صرف یہیں تک تھا سبق۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ تو آج کی جو ہے یہ مختصر سی اس لیے بھی رکھیے تاکہ آپ زیادہ سے